پچھلی ویڈیو میں ہم نے لفظ لعنت پر غور کیا۔ لعنت کا مطلب ہے بد دعا، سزا یا خدا کی طرف سے برکت کا ہٹ جانا، اور ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ لعنت کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ لعنت کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر آج ہماری زندگیوں پر لعنت ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات ہمیں یہ سیکھنی چاہیے کہ خدا کی طرف سے بھی لعنت ہماری زندگیوں پر ہو سکتی ہے۔ خدا بھی لعنت کرتا ہے۔ بائبل میں کئی موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے قوموں پر، شہروں پر یا انفرادی اشخاص پر خدا نے لعنت بھیجی۔ یہ خدا کا کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ خدا کی عدالت کا ایک ہولناک مگر راست طریقہ تھا۔ اگر ہم استثنا کی کتاب اس کا 28واں باب پڑھیں تو وہاں پر ہمیں برکتوں اور لعنتوں کا ذکر ملتا ہے۔ اگر قوم خدا کی فرمانبرداری کرتی تو انہیں برکت، اگر نافرمانی کرے تو ان پر لعنت آئے گی۔ پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی پہلی 3 آیات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور وہاں پر ہمیں ابراہیم کی بلاہٹ کا ذکر ملتا ہے کہ جب ابراہیم تھا، جب خدا نے اسے بلایا، خدا نے اسے حکم دیا کہ اپنا سب کچھ میرے لیے چھوڑ دے اور اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، تو وہاں پر خدا کے ہمیں 7 وعدے یا خدا کے ہمیں اس کی بلاہٹ کے ہمیں 7 مراحل نظر آتے ہیں۔ 12 باب کی دوسری اور تیسری آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ خدا اسے کہتا ہے کہ میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا، میں تجھے برکت دوں گا۔ خدا کہتا ہے کہ میں تیرا نام سرفراز کروں گا۔ چوتھی بات، سو تو باعث برکت ہو۔ 5ویں بات، جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا۔ 6 بات، جو تجھ پر لعنت کرے میں اس پر لعنت کروں گا۔ اور 7ویں بات، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ یہ 7 مراحل تھے ابراہیم کی بلاہٹ کے۔ اور 6 نقطے پر اگر ہم غور کریں تو خدا وہاں پر کہتا ہے کہ جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا۔ مطلب خدا اس سے کہتا ہے کہ جو ابراہیم پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا۔ اور یہ وعدہ نہ صرف ابراہیم کے لیے نہیں، بلکہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور تمام یہودی نسل کے لیے تھا۔ مخالفین پر لعنت، جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا۔ یہ ہم سب کے لیے ایک اہم نقطہ ہے۔ جب خدا کسی شخص کو کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص کام کے لیے بلاتا ہے، اپنی خدمت کے لیے چنتا ہے، تو وہ شخص شیطان کی نفرت کا خاص نشانہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے خدا نے بھی جب ابراہیم کو چنا تو اس کے چوگرد ایک حفاظتی اور روحانی باڑ کو کھڑا کر دیا کہ جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا۔ مخالفین پر لعنت، یہ ذاتی دشمنی کی بات نہیں، یہ خدا کے منصوبے کی مخالفت کی بات ہے۔ جب کوئی شخص خدا کے بلائے ہوئے بندے اس کے مقصد کی یا خدا کے عہد کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو دراصل وہ خدا کے منصوبے کی مخالفت میں کھڑا ہوتا ہے۔ اس کا اطلاق ہم اپنی زندگیوں پر کیسے کریں گے؟ آج بھی جب خدا کسی کو کسی خاص خدمت کے لیے بلاتا ہے تو شیطان اس کی مخالفت میں کھڑا ہوتا ہے، اس کے خلاف حسد، بدنامی، الزام، رکاوٹیں آتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، خدا اپنے بلائے ہوئے شخص کے گرد روحانی اور حفاظتی باڑ کھڑی کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر اختلاف کرنے والے شخص کو ہم معلوم قرار دیں، بلکہ جو جان بوجھ کر خدا کے کام کو نقصان پہنچائے، جو خدا کے عہد کی توہین کرے، جو روحانی بغاوت کرے، وہ خدا کی عدالت میں، خدا کی نظر میں لعنتی ٹھہرتا ہے۔ اس طرح سے یہ لعنت آج ہماری ایک وجہ ہو سکتی ہے، ہماری برکت کے خلاف ہماری زندگیوں میں لعنت کی وجہ ہو سکتی ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی نے خدا کے کام کی، خدا کے قوم کی، خدا کے مقصد کی مخالفت کی ہو، جس کی وجہ سے آج ہم لعنت کے زیر اثر ہیں۔ اس لیے آج اپنی زندگیوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے نہیں، ہو سکتا ہے کہ میرے باو جداد میں سے، میرے والدین میں سے کسی نے خدا کی قوم کی، خدا کی یا خدا کے خادمین کی مخالفت کی ہو، جس کی وجہ سے آج ہم
لعنت کے زیر اثر ہیں۔ اس لیے آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ لعنت ہم پر سے جائے تو ہمیں آج اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا کی حضوری میں اپنی اس مخالفت کی، اس نقصان کی جو خدا کے کام کی ہم نے نقصان کیا، اس نقصان کا معافی مانگنے کی ضرورت ہے، تو یہ لعنت آج ہماری زندگیوں سے جا سکتی ہے۔ خداوند آپ سب کو